پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 63 تا 71 جی صفحہ نمبر 14 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اور اذ جب اخذنا ہم نے پکڑا میثاقکم تمہارے عہد کو ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم الطور تم پر طور کو خذوا ما آتیناکم پکڑو وہ جو ہم نے آپ کو دیا بقوہ طاقت کے ساتھ واذکروا ما فیہ اور یاد کرو وہ جو اس میں ہے لعلکم تتقون تاکہ تم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہو با محاورہ اور سلیس اور آسان اردو زبان میں تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا ترجمہ یہ ہے اور جب ہم نے آیت نمبر 63 صفحہ نمبر 14-15 اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا وعدہ کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے
اس کو زور سے پکڑے رہو، اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔ تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، وعدہ سے مکر گئے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے، خسارے میں، نقصان میں۔ اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرتے اور مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچھڑا، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا کہ تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا اب کہ پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دیجئے کہ وہ کس طرح کا ہے، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو اور نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، کہیں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دی۔ غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 8 اور خصوصی طور پر آیت نمبر 63 سے لے کر 71 تک کا مطالعہ اور اس پر نظر کرنے کی اللہ نے جو توفیق دی ہے اس کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ 2 اتوار سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 کی تفسیر اور تشریح آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی ہے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ آمنو یعنی جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کا ایمان تب کامل و مکمل ہوگا جب وہ اللہ کے رسول آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ دوسری بات ایک بڑا مغالطہ تھا اور اب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہودی کہتے تھے ہمارا جس نسل سے تعلق ہے وہی لوگ بخشے جائیں گے، وہی جنت میں جائیں گے۔
باقی کوئی نہیں جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مغالطے کو بھی دور کر دیا اس آیہ مبارکہ میں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ جو بھی اللہ رسول پر اور آخرت پر، ملائک پر، کتابوں پر ایمان لائے گا وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ یہودیوں میں سے بھی ایک خاص نسل ہے، وہ نسل سمجھتی ہے کہ ہم ہی جنت والے ہیں۔